بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر کے موقع پر دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنے خیمے میں یوں دعا فرمائی: اے اللہ، میں تجھ سے تیرے عہد و امان اور تیرے وعدے کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، کیا تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے؟ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا دست مبارک پکڑ لیا اور عرض کیا: اللہ کے رسول، بس کیجیے۔ آپ نے رب سے کس قدر اصرار سے دعا کی ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ خوب تیز چل رہے تھے اور آپ نے زرہ پہن رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: ان قریب یہ گروہ شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، پھر کوچ کیا حتیٰ کہ بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہاں فلاں قتل ہوگا، اور آپ اپنے دست مبارک سے زمین پر نشان لگا رہے تھے، یہاں اور یہاں۔ راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان کی جگہ سے کوئی بھی آگے پیچھے قتل نہیں ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابن خطاب رضی اللہ عنہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان اگر کسی راہ پر تجھے چلتا دیکھ لے تو اپنا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، پھر جو اس آزمائش پر راضی رہا یعنی صبر سے کام لیا تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو اس پر راضی نہ ہوا، ناراض ہوا یعنی بے صبری کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالی بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مختلف آزمائش سے دوچار کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کا حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ آزمائش دینے والا اور اس کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے سوا کوئی ہماری مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتا۔ رب العالمین ہمیں مصائب و پریشانیوں کے وقت آزمائش میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ آمین۔